دوستو، سعودی عرب دنیا کا ایسا ملک ہے جو اپنے مال و دولت اور اپنے قوانین کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہ ملک اتنا امیر ہوا کیسے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ سعودی عرب کے شمال مغرب میں اس کی سرحد اردن، شمال میں عراق اور شمال مشرق میں کویت، قطر اور بحرین، اور مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں سلطنت عمان اور جنوب میں یمن سے ملی ہوئی ہیں، جبکہ خلیج فارس اس کے شمال مشرق اور بحیرہ کلزم اس کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے کیونکہ یہاں اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ سعودی ریاست کا ظہور تقریباً 1750 میں عرب کے وسط سے شروع ہوا، جب ایک مقامی رہنما محمد بن سعود، معروف اسلامی شخصیت، اور محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ 150 سال میں السعود کی قسمت کا ستارہ طلوع اور غروب ہوتا رہا، جس کے دوران جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے ان کے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب خاندانوں سے تصادم ہوئے۔ بعد ازاں سعودی ریاست کا باقاعدہ قیام شاہ عبدالعزیز السعود کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ 1902 میں عبدالعزیز نے حریف الرشید سے ریاض شہر چھین لیا اور اسے السعود کا دارالحکومت قرار دیا۔ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے 1913 سے 1926 کے دوران میں الحصہ، قطیف، نجد کے باقی علاقوں اور حجاز پر بھی قبضہ کر لیا۔ 8 جنوری 1926 کو عبدالعزیز ابن سعود حجاز کے بادشاہ قرار پائے۔ 29 جنوری 1927 کو انہوں نے شاہ نجد کا خطاب حاصل کیا۔ 20 مئی 1927 کو معاہدہ جدہ کے مطابق برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں پر عبدالعزیز ابن سعود کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 1932 میں برطانیہ کی رضامندی حاصل ہونے پر مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے مملکت سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ مارچ 1938 میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دورہ شروع ہو گیا۔ سعودی عرب کی حکومت کا بنیادی ادارہ السعود کی بادشاہت ہے۔ 1992 میں اختیار کیے گئے بنیادی قوانین کے مطابق سعودی عرب پر پہلے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کی اولاد حکمرانی کرے گی، اور قرآن ملک کا آئین اور شریعت حکومت کی بنیاد ہے۔ نہ ملک میں کوئی تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے، نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں، البتہ 2005 میں مقامی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ بادشاہ کے اختیارات شرعی قوانین اور سعودی روایات کے اندر محدود ہیں۔ قانون سازی وزراء کی کونسل عمل میں لاتی ہے جو لازمی طور پر شریعت اسلامی سے مطابقت رکھتی ہو۔ عدالت شرعی نظام کی پابند ہے، جن کے قاضیوں کا تقرر اعلیٰ عدالتی کونسل کی سفارش پر بادشاہ عمل میں لاتا ہے۔ سعودی عرب کو انتظامی لحاظ سے 13 علاقوں یا صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو عربی زبان میں مناطق کہتے ہیں۔ مملکت سعودی عرب جزیرہ نما عرب کے 80% رقبے پر مشتمل ہے۔ متحدہ عرب امارات، عمان اور یمن کے ساتھ منسلک ملک کی سرحدوں کا بڑا حصہ غیر متعین ہے، اس لیے ملک کا عین درست رقبہ ابھی نامعلوم ہے۔ سعودی حکومت کے اندازے کے مطابق مملکت کا رقبہ 8,56,356 مربع میل ہے۔ دیگر اندازوں کے مطابق ملک کا رقبہ 19,60,582 مربع کلومیٹر یعنی 7,56,934 مربع میل اور 22,40,000 مربع کلومیٹر یعنی 8,64,869 مربع میل کے درمیان میں ہے۔ تاہم دونوں صورتوں میں سعودی عرب رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 15 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی آبادی 26.4 ملین ہے۔
جس میں 5.6 ملین غیر ملکی آبادی بھی شامل ہے۔ 1960 کی دہائی تک مملکت کی آبادی کی اکثریت خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوش تھی، لیکن معیشت اور شہروں میں تیزی سے ترقی کی بدولت اب ملک کی 95% آبادی مستحکم ہے۔ شرح پیدائش 29.56 فی 1000 افراد ہے، جبکہ شرح اموات 2.62 فی 1000 افراد ہے۔ چند شہروں اور نگلستانوں میں آبادی کی کثافت 1000 افراد فی مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ تقریباً 80% سعودی باشندے نسلی طور پر عرب ہیں، چند جنوبی اور مشرقی افریقی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو چند سو سال قبل غلام بنا کر یہاں لائے گئے تھے۔ سعودی عرب میں دنیا بھر کے 70 لاکھ تارکین وطن بھی مقیم ہیں، جن میں بھارت کے 14 لاکھ، بنگلہ دیش کے 10 لاکھ، پاکستان کے 9 لاکھ، فلپائن کے 8 لاکھ اور مصر کے 7,50,000 باشندے شامل ہیں۔ قریبی ممالک کے عرب باشندوں کی بڑی تعداد مملکت میں برسر روزگار ہے۔ سعودی عرب میں مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے 1 لاکھ باشندے بھی قیام پذیر ہیں۔ سعودی ثقافت کی بنیاد مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ہر روز دنیا بھر کے مسلمان 5 مرتبہ مکہ مکرمہ میں قائم خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہفتہ وار تعطیل جمعہ کو ہوتی ہے۔ قرآن مجید سعودی عرب کا آئین اور شریعت اسلامی عدالتی نظام کی بنیاد ہے۔ سعودی عرب کے معروف ترین لوک رسم قومی رقص ارضا ہے۔ تلواروں کے ساتھ کیے جانے والا یہ رقص قدیم بدوی روایات کا حصہ ہے۔ حجاز کی الصبا لوک موسیقی کی جڑیں قرون وسطیٰ کے عرب اندلس سے جا ملتی ہیں۔ سعودی عرب کا لباس باشندوں کے زمین، ماضی اور اسلام سے تعلق کا عکس ہے۔ روایتی طور پر مرد ٹخنے تک کی لمبائی کی اونی یا سوتی قمیض پہنتے ہیں، جو سوب کہلاتی ہے، جس کے ساتھ سر پر غترہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کا لباس قبائلی موتیوں، سکوں، دھاتی دھاگوں اور دیگر اشیاء سے موزن ہوتا ہے۔ سعودی خواتین گھر سے باہر عبایا اور نقاب کا استعمال کرتی ہیں۔